اور اگر ہم اپنا انالیسز نے دیکھا پاکستان کے بچ سالانہ جتنا لوگ مرے لگا ہوا اس نے کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں مارتی لگی ہوئی، وہ دہشت گردی کے نال نہیں مرتا لگا ہوا، نہ وہ غربت کے نال مرے لگا ہوا، اور نہ ہی وہ کوئی اسرائیل، امریکہ یا انڈیا یا کسی کفار کی جنگ میں مرے لگا ہوا۔ جرمن واچ کی ایک آرگنائزیشن گلوبل رسک انڈیکس کے مطابق پاکستان دنیا کو 5واں کمزور ترین ملک ہے جس نے کلائمیٹ چینج بہت ہی برا طریقہ نال افیکٹ کرے لگو۔ اور تم یہ گل بھی جان کے حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں گلیشیئرز کی تعداد سب سے زیادہ پاکستان کول ہے، 7200 گلیشیئر پاکستان۔ یہ ایک آواز ہے زمین واسطے، انسانیت واسطے، ہماری آنے والی نسلوں واسطے اور تھارے واسطے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وائس آف دا ٹائم کے ایک نئے ایپیسوڈ نال ہوں تھارو میزبان محمد اللہ تھاری خدمت میں حاضر۔ بچپن تے لے کے ہون تک ہم نے کتابوں میں صرف یہی پڑھائے گئے کہ جی اسرائیل، امریکہ، انڈیا کفار تھارا دشمن ہے، اور جب تک ہم انہیں دشمن ہیں تو اپنا بچاؤ نہیں کر سا، ہم اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سا، یہ ہمیں صفائی ہستی سے بالکل مٹا چھوڑا۔ لیکن اللہ کو شکر ہے کہ ہم انہیں ممالک تے بچے ہوا، لیکن ایک ایسی چیز جو آج تک ہمارا لوکاں ہمارے لگی ہوئی اور ہمارا لوکاں نے اس کی اویئرنیس لی اور ہماری انتظامیہ نے بھی اس چیز کی بالکل ذمہ داری نہیں لی، وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ اور اس چیز نے کوئی ایگزیجریٹ کر کے نہیں دستہ لگا ہوا۔ ایناتون لیون کی کتاب ہے پاکستان دا ہارڈسٹ کنٹری، اس کے بچ وہ یہ کلیئر الفاظ میں کہہ لگا ہوا کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ کسی دہشت گردی تے نہیں، سب سے زیادہ خطرہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے نام ہے۔ اور اگر ہم اپنا انالیسز نے دیکھا پاکستان کے بچ سالانہ جتنا لوگ مرے لگا ہوا اس نے کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں مارتی لگی ہوئی، وہ دہشت گردی کے نال نہیں مرتا لگا ہوا، نہ وہ غربت کے نال مرے لگا ہوا، اور نہ ہی وہ کوئی اسرائیل، امریکہ یا انڈیا یا کسی کفار کی جنگ میں مرے لگا ہوا۔ سالانہ 1,28,000 لوگ صرف اور صرف کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مرے لگا۔ اتنا بڑا نقصان اور اتنا بڑا قتل نہ دہشت گردی دے لگی ہوئی اور نہ ہی کسی قسم کی اور کوئی ایکٹیویٹی دے لگی۔ حالیہ دنوں کی اگر گل کروں، سوات کے بچ جو ایک سیلابی ریلا کے بچ 18 افراد کی خاندان کا ایک سیلابی ریلا میں چلا گیا، بیسیکلی اس جگہ نیگلیجنسی بھی ہمارا ادارہ کی ہی آوے، کیونکہ ہمارے کول ہم نہ کلائمیٹ چینج کو دسیو ہی نہیں گیا، کلائمیٹ چینج کام کیوں نہ کرے، کلائمیٹ چینج کا خطرات ہم نے کہ یہ چیز ہم نے کسی نے کسی بھی نہ کسی نیوز چینل پر دسی گئی، نہ ہم نے کسی ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو دسی گئی، اور نہ ہی ہم نے کسی کتابوں میں پڑھایا ہوگا کہ کلائمیٹ اور گلوبل وارمنگ پوری دنیا کے واسطے بہت ہی خطرناک ہے، اور اس وقت پوری دنیا نہ اس نے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے۔ جرمن واچ کی ایک آرگنائزیشن گلوبل رسک انڈیکس کے مطابق پاکستان دنیا کو 5واں کمزور ترین ملک ہے جس نے کلائمیٹ چینج بہت ہی برا طریقہ نال افیکٹ کرے لگو۔ اور تم یہ گل بھی جان کے حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں گلیشیئرز کی تعداد سب سے زیادہ پاکستان کول ہے، 7200 گلیشیئر پاکستان میں، اور وہ اتنی تیزی نال پگھلنے لگا ہوا کہ جس کے بچ گلیشیئر لیک، فلڈ آؤٹ برسٹ آنے لگا ہوا، کلاؤڈ برسٹ آنے لگا ہوا، اتنا زیادہ سیلابی ریلا آ جائیں۔ ہم مونسون کا موسم میں دیکھا ہمارا سوات میں ہنزا، اسکردو، اتنا بڑا سیلابی ریلا ہمیں لگا ہوا۔ ان کے پیچھے بیسک فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ نا بہت ہی لائٹ لیا اور ہمارے کو اس کی اویئرنیس بھی نہیں۔ اگر پچھلا 5 سال کا ہم انالیسز اور رپورٹ نہ دیکھا، صرف 2022 کا سیلاب کے بچ 3 کروڑ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنا گھراں تے بے گھر ہو گئے۔ اور ریسنٹ حالات کی اگر ہم گل کریں کہ پاکستان میں کلائمیٹ کیوں چینج ہوئے لگو، وہ کتنی گرمی ہوئے لگی ہوئی، ٹمپریچر تقریباً 45-47 تک چلی گئی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2050 تک پاکستان تقریباً 58 ڈگری سیلسیس تک چلے جائے گا، اور یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں، یہ ایک خطرہ کی گارنٹی ہے۔ یا تو ہم اتنی شدید گرمی میں مر جائیں گا، یا اتنی شدید گرمی کی وجہ سے گلیشیئر پہ گلیں گا اور سیلابی ریلا آئے گا اور یہ ہم لے کے چلے جائیں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گا کہ بیسیکلی کلائمیٹ چینج کا فیکٹر کیا ہے۔ کلائمیٹ چینج کا سب سے پہلا فیکٹر کی اگر گل کریں تو وہ ہے گرین ہاؤس گیسز۔ گرین ہاؤس گیسز کے بیچ سب سے پہلی چیز کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین گیس اور نائٹروکس آکسائڈ گیس ہے۔ یہ گیس بیسیکلی فیکٹریز،
گڈیاں تے اور پاور پلانٹ تے ریلیز ہوئے اور یہ چل کے ایک اوزون لیئر کے اوپر ایک ایسا دباؤ کر چھوڑیں اور ایسی ایک تم کمبل کی مثال چالو کہ یہ اس نا کمبل کے نالو اپنے اس نا ٹک چھوڑیں، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کو بہت بڑا امپیکٹ ہوا لوگوں کو۔ گلوبل وارمنگ کو جو سب سے بڑا دوجو فیکٹر ہے وہ ہے ڈیفورسٹریشن، مطلب جنگلات کی کٹائی۔ پاکستان میں تقریباً سالانہ 27,000 ہیکٹر رقبہ جو ہے اس کے اوپر جنگلاں کی کٹائی ہو جائے، اور اس نے تھوڑا جو اور آسان تھا نا واسطے کروں کہ ہر 1 منٹ کے بیچ جتنا ایک فٹ بال گراؤنڈ کو ایریا ہے اتنا جنگلات کٹ چھڑے، اور اس کی وجہ نال آکسیجن نہیں ریلیز ہو سے اور کاربن ڈائی آکسائڈ درخت آبزرو نہیں کر سیں، جس کی وجہ سے جتنی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ چل کے اوزون لیئر نہ ڈسٹرب کرنے لگے گی، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کو امپیکٹ اور انڈیکس بہت زیادہ ہوا لوگوں کو۔ اور ڈیفورسٹریشن کی وجہ سے ہم ایک اور بڑی تبدیلی یہ دیکھا کہ ہمارا ملک میں بے موسمی بارش ہوئے، ہم نے بارش کی ضرورت نہیں بارش ہو جائے، اور جس ٹائم ہم نے بارش کی ضرورت ہوئے اس ٹائم بارش نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے ڈیفورسٹریشن کو، اور جس ٹائم ہمارے کو بے موسمی بارش ہوئے گی ہماری جتنی بھی زراعت ہے، جتنی بھی ایگریکلچر لینڈ ہے وہ ساری تباہ ہو جائے گی، ہمارے کو کھان پیون کی چیزوں کی کمی ہو جائے گی، فصل تباہ ہو جائے گی، سیلاب آئے گا، اور اس کی وجہ سے فوڈ کی پرائسز بھی بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور پتہ نہیں بھوک کی وجہ سے کتنا لاکھ لوگ مر جائیں گے۔ پھر اس کے فیکٹروں کے بیچ فاسل فیولز بھی ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہے، اس کی اوور کنزپشن ہے، پھر اس کے بعد ہمارے کو ایگریکلچر لینڈ کی ہم جس نا انڈسٹریلائز کر چھوڑے، کیٹل فارمنگ ہے، مختلف قسم کے ایسا فیکٹر ہیں کہ جو بالکل ہمارا انوائرمنٹ نا خراب کرنے لگا ہوا، اور ہمارا انوائرمنٹ کی ایسی تیسی کرنے لگا ہوا، ہمارا کوئی اداروں، ہمارا کوئی رجحان، ہمارا توجہ اس وقت چلتی ہی نہیں۔ ہمارا بہت بڑا بڑا میڈیا ہاؤس ہیں، بہت بڑا بڑا جرنلزم والا جڑا لوگ ہیں، وہ ناران میں چلے جائیں گا، کاغان چلے جائیں گا، ہنزہ چلے جائیں گا، وہ چل کے انہیں کی صرف ایک ہی لائن میں نجی فیملیز آئی ہیں، وہ خوب انجوائے کر رہی ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بکواس ہمارے کو یہ ہے کہ ہمارے کو کلائمیٹ چینج کو کوئی ایک پراپر جرنلزم ہے ہی نہیں، ہمارے کو ایک صحافی ایسا آدمی نہیں کہ جو ان علاقہ میں چل کے ان چیزوں کی نشاندہی کرے، ان چیزوں نہ انڈیکیٹ کرے، اور اس پر کوئی ایک ایسی رپورٹ نہیں شائع کری چلتی جس کے اوپر انتظامیہ ایکشن لے، اس نے حکومتی سطح پر دیکھو چلے، اس نے انٹرنیشنل لیول پر دیکھو چلے کہ گلوبل وارمنگ کب تک ہم نے افیکٹ کرے لگی ہے۔ ہوں اس جگہ سوال یوں نہیں کہ کلائمیٹ چینج ہوا ہے لوگوں کو یا نہیں ہوتا لوگوں کو، سوال اس جگہ یہ ہے کہ ہم کی کرنا لگا ہوا، ہم اس کلائمیٹ چینج نہ دیکھتا رہاں گا یا ہم کوئی ایسا اقدامات کریں گا جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسل اس کلائمیٹ چینج کا افیکٹ بچیں گی۔ ہر وہ ایک پلاسٹک کی بوتل جڑی تم استعمال کر کے سٹیں، ہر وہ لائٹ جڑی تم غیر ضروری استعمال کرنے لگا ہوا، ہر وہ گڑی جس کے وچ ایک لوگ آدمی ٹریول کرے لگا ہوا، یہ سب ہم نہ ہر ایک قدم پر اس زمین کے نزدیک لے کے چلنے لگا ہوا جس جگہ ہم اپنی آنے والی نسلانہ بالکل برباد کرانے لگا ہوا۔ لیکن امید ہجے بھی زندہ ہے، اور اس امید کو نہ ہے تم یہ چھوٹی چھوٹی چیز کر کے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ پر ایک بہت بڑا امپیکٹ کر سکیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت لانا چاہیے، پلاسٹک کو استعمال ہم بالکل کٹ کریں، اور جت تک ممکن ہے پاسبل ہے ہم پبلک ٹرانسپورٹ نہ استعمال کریں، اپنا آس پاس کا لوگوں نے ایجوکیٹ کریں، اور سب سے ضروری گل ہم اپنا آپ نہ بدلاں، کیونکہ جب تک ہم آپ نہیں بدل سا دنیا نہیں بدل سکتی۔ اور اگر تم تیار ہیں زمین کی ایک نئی شروعات واسطے تو تلے کومنٹ باکس میں لکھیں میں تیار ہوں، اور اس ویڈیو نے ایک مشن کی طرح شیئر کیجیے، یا صرف ایک ویڈیو نہیں، یا ایک آواز ہے زمین واسطے، انسانیت واسطے، ہماری آنے والی نسلوں واسطے اور تھارے واسطے۔